اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین صدق اللہ العظیم۔ منافقین کا ذکر چل رہا تھا اور منافقین کی کچھ قباحتوں کا ذکر ہوا۔ اب یہاں سے ثمرہ نفاق کا بیان ہے۔ اس آیت کے نیچے آپ لکھیں گے ثمرہ نفاق۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خرید لی ہے، الضلالۃ، گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، فما، پس نہیں، ربحت، نفع پایا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ راہ پانے والے ہیں، یعنی نہ انہوں نے، ان کی تجارت نے نفع پایا اور نہ ہی وہ نفع بخش تجارت کی راہ پانے والے ہیں۔ مثلہم، ان کی حالت، مثل کا معنی یہاں پہ حالت ہے۔ مثلہم، ان کی حالت، کمثل الذی، اس شخص کی حالت کی طرح ہے۔ مثل کا معنی حالت، کاف کا معنی مثل یا طرح، ان کی حالت اس شخص کی حالت کی طرح ہے، استوقد، جس نے جلائی، نارن، آگ، فلما اضاءت، پس جب روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ، اس کے آس پاس کو، ذہب اللہ بنورہم، تو ختم کر دیا اللہ نے ان کی روشنی کو، اللہ نے ان کی روشنی زائل کر دی، وترکہم، اور انہیں چھوڑا، فی ظلمات، تاریکیوں میں، لا یبصرون، کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ صم بکم عمی، اے ہم صم، یہاں پہ ہم ضمیر مبتدا محذوف ہے۔ ہم صم، وہ بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ یہاں تک ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ آگے سب سے پہلے ثمرہ نفاق کا بیان تھا، پھر ایک مثال بیان ہوئی منافقین کی۔ اس کے آگے دوسری مثال کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی مثال ناری ہے، آگ والی، نار آگ کو کہتے ہیں، ناری۔ اور او کصیب سے اللہ نے دوسری مثال کا بیان فرمایا ہے۔ دوسری مثال جو بیان ہوئی ہے، یہ مثال مائی ہے، پانی والی، ماء پانی کو کہتے ہیں۔ ایک مثال ناری اور ایک مثال مائی بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت کو واضح فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ان کی حالت اس شخص کی حالت کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی ہو، فلما اضاءت، پس جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی ختم کر دی، ان کی روشنی اللہ نے ختم کر دی، وترکہم، اور انہیں چھوڑا، فی ظلمات، تاریکیوں میں، اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ انہیں نظر نہیں آتا، وہ دیکھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں پاتے۔ اور سمن، یہ بہرے ہو چکے ہیں، حق ان کو سنائی نہیں دیتا، بکمن، گونگے ہو چکے ہیں، یہ حق بولتے نہیں ہیں، عمیٌ، یہ اندھے ہو چکے ہیں، انہیں حق دکھائی نہیں دیتا، نہ حق انہیں سنائی دیتا ہے، نہ حق ان سے گویائی ہوتا ہے، اور نہ ہی حق انہیں دکھائی دیتا ہے، فہم لا یرجعون، تو یہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ گمراہی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اب اس کے بعد ان کی واپسی ناممکن ہے۔ یہ ایسے اندھیروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اب واپسی کا راستہ بھی ان کو نظر نہیں آ رہا، اور یہ آگے بھی نہیں جا سکتے، نہ یہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ یہ اب پیچھے لوٹ سکتے ہیں، یہ ایسے پھنس چکے ہیں۔ ان آیات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی میں ثمرہ نفاق کا بیان فرمایا ہے۔
کہ یہ ظالم یہ گمراہی کو خرید چکے ہیں ہدایت کے بدلے میں، اور ایسی انہوں نے تجارت کی ہے، یہ جو خریداری انہوں نے کی ہے، یہ ایسی تجارت ہے جس میں ان کو نفع نہیں ہوا اور نہ ہی یہ نفع کے راستے جانتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی دو مثالیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک ہم نے بیان کی ہے اور وہ ہے مثال ناری، آگ والی مثال، کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ہو، روشنی کر لی ہو، آس پاس روشن ہو گیا ہو، راستہ نظر آ رہا ہو، جیسے منافقین کو بھی قرآنی دلائل اور اسلام کے دلائل کے ذریعے سے سیدھا راستہ نظر آ رہا تھا، لیکن ان کی بدبختی کی وجہ سے، ان کی شومی قسمت کی وجہ سے اللہ نے ان کی روشنی ختم کر دی اور ان کو قرآن سے اور اسلام کے دلائل سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ نے ان کو تاریکیوں اور اندھیروں کے اندر چھوڑ دیا، دلائل کی جو روشنی تھی وہ ان سے چلی گئی، وہ ان کو نظر نہیں آتے۔ لا يبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، آگے جانا تو درکنار، آگے کا راستہ ان کو نظر آنا درکنار، یہ تو اب پیچھے واپس بھی نہیں لوٹ سکتے، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے لوٹ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔